أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وقال الله تعالى في مقام آخر قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال الله تعالى في مقام آخر لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات قال وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الرؤيا بالأسحار رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل صورتي رواہ البخاری صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 3 حدیثیں پڑھی ہیں۔ یہ آیات اور ان احادیث کا تعلق خواب سے ہے۔ آج کی مجلس میں جس بات کو بیان فرمانا ہے وہ ہے خواب کی شرعی حیثیت کیا ہے، خواب کی اقسام کتنی ہیں، اور سلف کے خواب کے واقعات۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے مرحومین کو خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیرات ہوتی ہیں۔ خواب قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 3 انبیاء علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ خواب میں انہیں ذبح کر رہے ہیں، تو اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان آپ اللہ کے حکم کو پورا کرو، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ دوسرا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، جسے اللہ نے سورہ یوسف میں بیان فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، ایک سورج اور ایک چاند ہے، اور یہ سب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو خواب بتلایا تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے، اور یقیناً شیطان انسان کا واضح دشمن ہے۔ تو پھر اللہ نے اس خواب کو بھی پورا فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو جب مصر کا اقتدار ملا تو یہ 11 بھائی آئے، انہوں نے اور یوسف علیہ السلام کے والدین نے آپ کو سجدہ کیا، تو جو خواب تھا وہ پورا ہو گیا۔ اس شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن اس شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ تیسرا خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جسے اللہ نے سورہ فتح میں بیان فرمایا کہ حضور نے خواب دیکھا کہ میں صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ جا رہا ہوں اور میں عمرہ ادا کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے،
لیکن مشرکین نے آپ کو عمرہ نہ کرنے دیا تو آپ نے احرام اتار دیا، اور اگلے سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء ادا فرمایا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 خوابوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام کا خواب، ایک یوسف علیہ السلام کا خواب، اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں عزیز مصر کا وہ خواب بھی ذکر فرمایا کہ جب اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ 7 دبلی گائیں ہیں جو 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 سبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں، تو کوئی اس خواب کی تعبیر نہ بتلا سکا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتلائی تھی، اور یہی بتلانا آپ کی رہائی کا سبب بھی بنا، اور آپ کو اقتدار کا ملنا بھی اسی ذریعے سے ہوا، تو اللہ نے آپ کو عزت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ خواب بھی اللہ نے سورہ یوسف میں بیان فرمایا ہے۔ احادیث میں بھی خواب کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے مگر خوشخبری والے خواب اب بھی باقی ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا وما المبشرات، یہ خوشخبریوں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب، کہ اچھے خوابوں میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مستقبل کی چیزوں کے بارے میں خوشخبریاں عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو خواب ہے الرؤیا جزء من 46 جزءا من النبوہ، خواب نبوت کے اجزاء میں سے 46واں جز ہے۔ نبوت کے اجزاء میں سے 46واں جز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا عرصہ 23 سال رہا ہے۔ 23 سال کو 2 حصوں میں تقسیم کرو تو یہ 46 بنتے ہیں، 23 دونی 46۔ تو اب 46 میں جو 6 مہینے تھے ابتدا کے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے تھے، اور ان خواب میں آپ کو واضح اشارات اور پیغامات ملتے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ خواب نبوت کے اجزاء میں سے 46واں جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ خواب جب انسان دیکھ لیتا ہے تو یہ رجل طائر کے ساتھ معلق ہوتا ہے، پرندے کے پاؤں کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا ہے، پھر جس طرح اسے تعبیر بتا دی جاتی ہے اس طرح وہ خواب پورا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا لا تحدث الا حبیبا او لبیبا، خواب کی تعبیر نہ پوچھو مگر عقل مند انسان سے، دانا اور سمجھدار سے، یا اپنے دوست سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق الرؤیا من الاسحار، خوابوں میں سب سے سچا خواب وہ ہے جو انسان سحری کے وقت دیکھے۔ خواب کی اقسام کتنی ہیں؟ تو خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ خواب کی پہلی قسم وہ ہے جسے حدیث النفس کہا جاتا ہے، یعنی انسان دن بھر جو سوچتا ہے، جو کام کرتا ہے، جو خیالات اور افکار اس کے دل و دماغ میں ہوتے ہیں، تو بسا اوقات وہی چیز اس کو خواب میں آتی ہے۔ ایک آدمی مزدور ہے، دن بھر مزدوری کرتا ہے تو رات کو خواب میں اسے یہی چیز آ رہی ہے۔ ایک شخص درزی ہے، یا ایک شخص پلمبر ہے، یا ایک عالم ہے، مطالعہ کرنے والا ہے، اب دن بھر جو وقت اس کا گزرتا ہے جس مشغلے میں، تو رات کو وہ وہی دیکھتا ہے۔ یہ حدیث النفس ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ خواب کی دوسری قسم ہے تخویف الشیطان، شیطان کی طرف سے انسان کو ڈرانا۔ تو کبھی خواب میں شیطان انسان کو خوفزدہ کرتا ہے، انسان مختلف صورتوں میں کبھی کسی چڑیل کو، کسی اژدہا کو اپنے پیچھے دوڑتا ہوا دیکھتا ہے، ڈراؤنی شکلیں دیکھتا ہے، ان کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، یہ جنات اور شیاطین کی طرف سے ہیں۔ جب ایسا خواب آدمی دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے، اعوذ باللہ پڑھ لے، ممکن ہو تو چاہیے آدمی وضو بھی کر لے، تو اس خواب کے شر سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تیسرا خواب ہے بشریٰ من الشیطان، بشریٰ من اللہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے کوئی خوشخبری ہو
تو کبھی خواب میں انسان کو آنے والے اعمال، افعال اور واقعات کے متعلق کوئی خوشخبری دے دی جاتی ہے کہ یہ کام رونما ہونے والا ہے، تاکہ انسان اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائے۔ تو یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں، یعنی ایک قسم انسان کے وہ خیالات اور وساوس جو دن بھر وہ سوچتا رہتا ہے یا جو کام کرتا ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ دوسرا شیطان کی طرف سے اسے ڈرانا اور خوف زدہ کرنا، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں۔ اور تیسرا خواب وہ ہے جو انسان اللہ کی طرف سے اسے خوشخبری ملتی ہے، ان خوابوں میں تعبیر ہوتی ہے۔ اب یہ خواب کی تعبیر کس سے پوچھی جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحدث الا حبیبا او لبیبا، خواب کی تعبیر نہ پوچھو مگر عقل مند انسان سے، تو کوئی دانا اور سمجھدار جو تعبیرات کو جانتا ہو، یا وہ عالم جسے اللہ نے اس فن میں بھی مہارت دی ہو، اس عالم سے خواب کی تعبیر پوچھ لی جائے۔ او حبیباً، یا اپنا دوست جس سے اسے قلبی محبت ہے، جو اس کے لیے خیر خواہ ہے، اس سے پوچھ لے، ہر ایک سے تعبیر نہ پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو خواب ہے، ہی علی رجل طائر، یہ پرندے کے پاؤں کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ جس طرح تعبیر بتائی جاتی ہے اس طرح واقع ہوتا ہے، یعنی جس طرح پرندے کو اڑاؤ، دائیں طرف اڑ گیا، کبھی بائیں طرف اڑ گیا، تو جیسی تعبیر دی جاتی ہے خواب اسی طرح پورا ہوتا ہے۔ ایک خاتون نے خواب دیکھا کہ اس کا بیٹا سمندر کا پانی پی رہا ہے اور اس نے سارا پانی پی لیا۔ تو تعبیر پوچھنے کے لیے خاتون باہر نکلی کہ کسی سے پوچھوں، تو ایک شخص راستے میں گزرتا ہوا نظر آیا، فقیر تھا۔ اس سے پوچھا میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ وہ شخص تعبیرات تو جانتا نہیں تھا۔ خاتون نے پوچھا تو اس نے اپنی طرف سے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا بیٹا پانی پیے گا بہت زیادہ اور اس کا پیٹ پھٹ جائے گا۔ اور یہی ہوا، کچھ دیر کے بعد پانی پیا، اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ خاتون بہت پریشان ہوئی، بچے کا انتقال ہو گیا۔ تو ایک دانا اور سمجھدار شخص کے پاس گئی، وہ عالم تھا۔ اس سے کہا میں نے اس طرح خواب دیکھا تھا کہ میرے بیٹے نے پانی پیا ہے اور سمندر کا پورا پانی پیا، تو میں نے ایک شخص سے پوچھا، اس نے تعبیر یہ دی کہ تیرے بیٹے کا پیٹ پھٹے گا اور اس طرح ہو گیا۔ اس عالم نے کہا یہ اس کے خواب کی تعبیر نہیں تھی۔ سمندر کا پانی پینا اس کی تعبیر ہوتی ہے تندرستی اور صحت کے ساتھ، کہ تیرے بچے کو اللہ صحت اور تندرستی دے گا۔ اور صاف پانی کی تعبیر ہوتی ہے رزق کے ساتھ، رزق حلال اللہ اس کو وافر دے گا۔ لیکن اس شخص کو تعبیر پتہ نہیں تھی، اس نے غلط بتا دی، تو جس طرح بتائی اس طرح واقع ہو گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تعبیر جو ہے یہ رجل طائر، پرندے کے پاؤں کے ساتھ اڑی ہے، تو آدمی جیسی تعبیر دے گا ویسے واقع ہو جائے گی۔ اس لیے کسی عالم سے، سمجھدار آدمی سے تعبیر پوچھی جائے، ہر ایک شخص سے خواب کی تعبیر نہ پوچھی جائے۔ اسی طرح ایک خاتون نے خواب دیکھا کہ اس کا بیٹا ایک تخت پر بیٹھا ہے اور تاج ہے، وہ تاج کو نگل رہا ہے، کھا رہا ہے۔ کسی سے تعبیر پوچھی، اس نے کہا کہ تیرے بیٹے کی آنتیں کٹ جائیں گی، اس لیے کہ تاج انسانی جسم کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ تو اچانک ایسا ہی ہوا، بیٹے کو بیماری لگی اور آنتیں کٹ گئی۔ پھر کسی عالم سے پوچھا تو اس نے کہا اس کی یہ تعبیر نہیں تھی، اس نے غلط بتائی۔ اس کی تعبیر تھی کہ اللہ تیرے بیٹے کو سرداری دے گا۔ تاج پہننا سرداری سے، خلافت سے، سلطنت سے کنایا تھا، لیکن غلط تعبیر دے دی گئی تو ویسے ہی واقع ہو گیا۔ اس لیے جب انسان خواب دیکھے تو دیکھنے کے بعد کسی عقل مند اور دانا انسان سے خواب کی تعبیر پوچھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے خواب بیان فرماتے تھے، اور آپ صحابہ سے کہتے تھے تم نے کوئی خواب دیکھا ہو تو تم بھی بیان کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ مثلاً حضور نے خواب دیکھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ دودھ کا پیالہ ہے اور میں اسے پی رہا ہوں، اور میں نے دودھ اتنا پیا کہ میں سیر ہو گیا، اور میرے ناخنوں کے نیچے بھی جگہ باقی نہ رہی، اتنا سیر ہو گیا۔ اور پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا، پھر عمر نے وہ دودھ پی لیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، کہ دودھ پینا علم سے کنایا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ اللہ نے مجھے علم وحی دیا ہے
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ عمر کو بھی علم عطا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک اور خواب بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے مختلف لوگ آئے، کسی کی قمیص اس کے سینے تک تھی، کسی کی قمیص ناف تک تھی، کسی کی شرمگاہ تک، کسی کے گھٹنوں تک، لیکن میں نے دیکھا کہ عمر کی قمیص بہت لمبی تھی اور عمر قمیص کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے، کہ یہ جو قمیص ہے یہ کنایہ دین سے ہے، کہ عمر کی قمیص لمبی ہے، پورے جسم کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور عمر قمیص کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا ہے۔ تعبیر ہے کہ عمر کا دین مکمل ہوگا، دین کے معاملے میں عمر جو ہوں گے مستحکم ہوں گے، دینی معلومات ان کے پاس زیادہ ہوں گی۔ اس لیے اگر کوئی خواب میں دیکھتا اس کی قمیص تنگ ہے، قمیص چھوٹی ہے یا جسم پر قمیص بالکل ناقص ہے، تو یہ اشارہ ہے کہ وہ دین میں نامکمل ہے، یا اپنے آپ کو برہنہ دیکھ رہا ہے تو اشارہ ہے دین نامکمل ہے، دین کی طرف رجوع کرے، قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف آئے اور توبہ استغفار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوتے تھے، فرماتے تھے جس نے کوئی خواب دیکھا ہے مجھے بتائے۔ صحابہ جو خواب دیکھتے حضور کو بتاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خواب کی تعبیرات بیان فرماتے تھے۔ خواب، سچے خواب کی علامت یہ ہے کہ عموماً وہ سحری کے وقت آتا ہے، جیسے حدیث میں اصدق الرؤیا بالاسحار، سب سے سچا خواب وہ ہے جو سحری کے وقت آئے، اور عموماً اس خواب کے بعد انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور یہ خواب کچھ نہ کچھ انسان کو یاد رہتا ہے، تو ایسا خواب پوچھ لینا چاہیے، اس میں مستقبل کے لیے کوئی اشارہ ہوتا ہے۔ اب سلف کے وہ خواب جو انہوں نے دیکھے اور تعبیرات پوچھیں، تعبیر ایک ایسا مشکل فن ہے، اس میں موسم کا بھی لحاظ ہوتا ہے، خواب دیکھنے والے کی شخصیت کا بھی لحاظ ہوتا ہے، خواب دیکھنے والے کے پیشے کا، کاروبار کا بھی لحاظ ہوتا ہے، وقت کا بھی لحاظ ہوتا ہے، تمام چیزوں کو دیکھ کر خواب کی تعبیر بتائی جاتی ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ، اس فن میں اللہ نے انہیں بڑی مہارت دی تھی۔ 110 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے اور میری چارپائی کے نیچے سرخ انگارے ہیں، نہایت خوبصورت ہیں، چمک رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس جگہ کو کھدائی کرو، نیچے سے سونا نکلے گا، اور اس نے کھدائی کی، واقعی نیچے سے سونا نکلا۔ چند مہینے گزرنے کے بعد ایک اور شخص آیا، امام ابن سیرین سے فرمانے لگا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے سرخ انگارے ہیں اور وہ سرخ انگارے جل رہے ہیں اور ان سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو جلدی سے لے کر گھر سے نکلو، مکان کی چھت نیچے گرے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد مکان کی چھت نیچے گر گئی۔ جو حضرت کے شاگرد تھے انہوں نے کہا حضرت پہلے شخص نے خواب دیکھا چند مہینے پہلے، آپ نے کہا سونا نکلے گا۔ دوسرے نے خواب دیکھا، آپ نے فرمایا چھت گرے گی۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا پہلے شخص نے جو خواب دیکھا تھا وہ سردی کے موسم میں دیکھا تھا، اور سردی کے موسم میں انگارے بڑے مفید ہیں کہ انسان کو انگاروں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جسم کو حرارت اور تپش حاصل ہو، اور سرخ انگارے مشابہ ہیں سونے کے، اور اس نے چونکہ دیکھا چارپائی کے نیچے زمین کے قریب وہ چمک رہے ہیں تو سب سے زیادہ انگاروں کے قریب زمین ہے، اس لیے میں نے کہا سونا نکلے گا۔ دوسرے شخص نے جو دیکھا انگارے چمک رہے ہیں، اس نے دیکھا گرمی کے موسم میں، اور نہایت گرمی میں انگارے اور نقصان دیتے ہیں، ایک سورج کی تپش اور حرارت اور ایک انگاروں کی گرمی ہو تو یہ نقصان دینے والی۔ پھر انگاروں سے دھواں اٹھ رہا، اوپر جا رہا ہے، اور قریب میں جو چیز ہے سب سے پہلے وہ چھت ہے، اس لیے میں سمجھا اوپر سے کوئی چیز گر کر نقصان ہوگی، تو میں نے کہا بچوں کو باہر نکالو، وہی ہوا، نکالا تو چھت گر گئی۔ تو معلوم ہوا خواب کی تعبیر میں موسم کا بھی لحاظ ہوتا ہے، انسان نے کس موسم میں وہ خواب دیکھا ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ حضرت میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ ایک انڈا ہے، اس انڈے کا چھلکا میں اتار رہا ہوں، سفیدی کھا رہا ہوں اور زردی پھینک رہا ہوں۔ انڈے کا چھلکا اتار کر سفیدی کھا رہا ہوں اور انڈے کی زردی پھینک رہا ہوں۔ امام ابن سیرین نے کہا اس شخص کو پکڑو، یہ کفن چور ہے۔ آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیسے پہچان لیا؟
انہوں نے فرمایا کہ یہ جو انڈا ہے یہ تعبیر قبر سے ہے، اور یہ جو انڈے کا چھلکا اتار رہا ہے یہ مردے کو قبر سے نکال رہا ہے، جو یہ سفیدی کھا رہا ہے سفیدی کی تعبیر کفن سے ہے کہ یہ کفن لے رہا ہے، جو زردی کو پھینک رہا ہے یہ مردے کے جسم کو پھینک رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا واقعی حضرت میں یہ گناہ کرتا تھا لیکن آج کے بعد نہیں کروں گا۔ تو امام ابن سیرین نے دیکھیں خواب سے اسے بتلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فن میں ان کو بڑی مہارت دی تھی۔ اسی طرح ایک شخص ان کے پاس آیا، امام ابن سیرین سے کہنے لگا کہ حضرت میں لوگوں کے منہ پر اور شرمگاہ پہ مہر لگا رہا ہوں، کسی کے منہ پہ مہر لگا رہا ہوں، کسی کی شرمگاہ پہ مہر لگا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم مؤذن ہو اور تم رمضان کے مہینے میں فجر کی اذان وقت سے پہلے دیتے ہو، تو جو لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تم ان کے منہ پہ مہر لگا دیتے ہو، وہ کھانا نہیں کھا سکتے، اور جو اپنے گھر والوں سے ملنا چاہیں تو تم اذان وقت سے پہلے دیتے ہو تو وہ اپنے گھر والوں سے نہیں مل سکتے، اس لیے وقت سے پہلے اذان نہ دیا کرو۔ تو دیکھیں اللہ نے ایک بصیرت دی کہ انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ یہ مہر لگانے سے مراد انہیں کھانے پینے سے اور جماع سے روکنا ہے، تو وقت سے پہلے اذان دے رہے تھے اس لیے منع کر دیا۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کو اللہ نے اس فن میں بڑی دسترس دی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا ان کے پاس آ کر ایک نے خواب پوچھا کہ آکے حضرت میں نے دیکھا ایک مرغہ میرے گھر میں داخل ہوا ہے اور مرغے نے چونچ میں کوئی چیز لی اور باہر نکل گیا۔ حضرت نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں کوئی چیز چوری ہو جائے تو مجھے بتانا۔ چند دن بعد اس کے گھر سے جانماز چوری ہو گئی۔ امام ابن سیرین کے پاس آیا تو اس نے کہا مسجد کے مؤذن نے چوری کی ہے، جا کر اس سے لے لو۔ اس کے پاس گیا تو اس نے اقرار کیا ہاں میں نے چوری کی۔ ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا کہ مرغ یہ مشابہ ہے مؤذن کے، جس طرح مؤذن اذان دیتا ہے مرغ بھی اذان دیتا ہے۔ اب یہ مرغ جو اس کے گھر سے کوئی چیز لے کر آ رہا ہے بغیر اجازت کے، تو یہ اشارہ تھا کہ مؤذن اس کے گھر سے کوئی چیز لے کر آئے گا، اس لیے میں نے اس کی یہ تعبیر دی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان باریکیوں کی طرف بھی تعبیر میں جانا ہوتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ خواب دیکھتے ہیں پوچھتے نہیں ہیں، تو اگر آدمی ایسا کوئی خواب دیکھے جس میں کوئی اشارہ ہو تو وہ کسی دانا اور سمجھدار سے پوچھ لے، یہ اللہ کی طرف سے آنے والے معاملات میں اس کے لیے خوشخبری ہوتی ہے۔ یا اگر آدمی کی زندگی خدا نخواستہ گناہ میں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے روکنے کے لیے اس طرح کے خواب بتلا دیتا ہے۔ خواب میں انسان اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، صحیحین کی روایت ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل صورتی، جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ مجھے ہی دیکھے گا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ شیطان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اختیار کرے، اس لیے جو حضور کو دیکھے گا اس کی بڑی خوش قسمتی ہے، نیک بختی ہے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے، اگر کوئی دیکھے تو پھر وہ عالم سے اس کی تعبیر پوچھ لے کس حال میں اس نے حضور کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا جس حال میں، ایک تو وہ نقشہ ہے حضور کا جو شمائل کی کتابوں میں ہے، اور ایک یہ کہ کبھی انسان حضور کو اس طرح دیکھے کہ جو آپ کا لباس ہے اس کے برخلاف دیکھے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا، آپ کا امامہ وضع قطع، اگر کوئی اس کے برخلاف دیکھتا ہے کہ حضور کا لباس شرعی نہیں ہے، یا معاذ اللہ آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شرع کے موافق نہیں ہیں، تو یہ اشارہ ہوتا ہے اس شخص کی اپنی زندگی میں گناہ ہے، تو وہ اپنے آپ کو باز رکھے۔ حضور کی مثال اسی طرح علماء صلحاء کو کوئی دیکھتا ہے، اس کی مثال آئینے کی ہے۔ آئینے میں جیسے آدمی کھڑا ہوگا جس طرح ہوگا اسی طرح نظر آئے گا، جیسے آدمی کی شکل و شباہت ہے آئینہ وہی بتائے گا۔ تو اگر ایک آدمی حضور کو اس طرح دیکھتا ہے تو اشارہ ہے، معاذ اللہ اگر یوں دیکھا حضور کے چہرے پہ داڑھی نہیں تو یہ اشارہ ہے کہ یہ شخص شعائر کا اہتمام نہیں کرتا، نمازوں کا، اذان کا، داڑھی کا، تو اسے چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے۔ اگر وہ دیکھتا ہے حضور کا لباس خلاف شرع ہے تو یہ تعبیر ہے کہ اسے چاہیے سنت لباس اپنائے، اس نے مشابہت غیروں کی اختیار کی ہوئی ہے۔ یا حضور کو کسی ایسے کام میں دیکھتا ہے جو شرع کے خلاف ہے تو یہ تعبیر اس کے مطابق ہوگی کہ اس کے اندر وہ نقص ہوگا، اسے اشارہ ہوگا اپنے سے یہ کمی کمزوری کو دور کر دے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بسا اوقات خواب میں انسان کو کوئی بات بیان کرتے ہیں، خواب میں کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو اس کی تعبیر بھی پوچھ لینی چاہیے، اس میں بھی مستقبل کے کاموں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی علماء، صلحاء، صحابہ، دیندار لوگوں کو اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے تو بسا اوقات کسی عالم کو، اللہ والے کو دیکھا خلاف شرع، اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں، یا اسے غیر محرم عورتوں کے ساتھ دیکھا، تو ایسی صورت میں بعض لوگ بدظن ہو جاتے ہیں کہ فلاں اللہ والا جو ہے اس کو تو میں نے خواب میں یوں دیکھا ہے، فلاں عورت کے ساتھ دیکھا، بد نظری کرتے دیکھا۔ تو وہ اس اللہ والے میں کمی نہیں ہوتی، وہ اس شخص میں کمی ہوتی ہے۔ یہ آئینہ ہے وہ اللہ والا اس کے لیے کہ تیرے اندر یہ کمی ہے، اپنے سے یہ کمی دور کر۔ تو ہم دیندار لوگوں سے، صلحاء سے بدظن ہو جاتے ہیں کہ میں نے ان کو خواب میں اس طرح دیکھ لیا، وہ ان کی کمی نہیں ہے، وہ انسان کی اپنی کمی ہے، اس نے اس طرح اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ تو وہ عالم اس کے لیے بمنزلہ آئینے کے ہیں، وہ اشارہ ہے، اس سے رہنمائی لے، اس سے ہدایت لے، ان کے طریقے پہ چلے اور اپنے گناہوں کو دور کرے۔ تو خواب میں اس طرح اللہ رب العزت انسان کو مستقبل کی چیزوں کی طرف اطلاع دے دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس دور کے بادشاہ، وزراء، جو صلحاء لوگ ہوں، انہیں خواب میں اشارہ فرما دیتے ہیں۔ عربی کی ایک کتاب ہے وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، یہ علامہ سمہودی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، 9ویں صدی کے بہت بڑے عالم ہیں، آج سے 500 سال پہلے گزرے ہیں۔ اس عربی کی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک مسلمان بادشاہ گزرے ہیں، سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ، بڑے بہادر جرنیل مسلمان بادشاہوں میں سے تھے۔ ایک مرتبہ رات کو اٹھے، انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی، نماز کے بعد جیسے سوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور نے خواب میں 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا، فرمایا نور الدین یہ دونوں آدمی مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں، تم آؤ میری مدد کے لیے پہنچو۔ سلطان نور الدین زنگی کہتے میری آنکھ کھل گئی، اب جو میں اٹھا تو پریشان ہوا کہ یہ 2 آدمی کون ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میری مدد کے لیے پہنچو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں دیکھے وہ تو حضور کو دیکھتا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ سوچنے لگے، پھر سو گئے، پھر نیند آئی، پھر خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا نور الدین یہ 2 آدمی مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، تم میری مدد کے لیے پہنچو۔ سلطان نور الدین زنگی کہتے ہیں پھر میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، لیٹا مصلے پر، پھر نیند آ گئی، پھر تیسری مرتبہ خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلطان یہ 2 آدمی مجھے تکلیف پہنچا رہے، تم میری مدد کے لیے آؤ۔ سلطان نور الدین زنگی کہتے ہیں رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا تھا، انہوں نے اسی وقت اپنے وزیر جمال الدین کو اٹھایا اور کہا میں نے 3 مرتبہ خواب میں حضور کو دیکھا ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ سلطان نور الدین بہت اللہ والے انسان گزرے، جس طرح سلطان محمود غزنوی تھے، عمر بن عبدالعزیز تھے، اس طرح مسلمان بادشاہوں میں سلطان نور الدین زنگی تھے۔ اپنے وزیر کو جگایا، وہ بھی بڑا دیندار متقی انسان تھا، اس نے کہا حضرت واقعی کوئی بات ہوگی جو حضور اشارہ کر رہے ہیں، ابھی ہم یہاں سے مدینہ پہنچتے ہیں، وہاں جا کر ہمیں اندازہ ہوگا کہ حضور کو کون تکلیف پہنچا رہا ہے۔ سلطان نے اپنے ساتھ 20 آدمیوں کو لیا، اپنے وزیر کو لیا اور بہت سارا مال دولت بھی ساتھ لے لی، اور رات کے وقت سفر شروع کر دیا۔ دمشق سے مدینہ کا سفر تقریباً 37 دنوں کا تھا، لیکن سلطان نے کہا دن رات سفر کرنا ہے، کہیں ٹھہرنا نہیں ہے، صرف نماز کے لیے ٹھہرتے پھر سفر کرتے، تو انہوں نے یہ طویل سفر 16 دنوں میں طے کر دیا۔ 16ویں دن سلطان نور الدین مسجد نبوی پہنچ گئے، جیسے پہنچے غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر سلام کیا۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا حضور کو کیسے تکلیف پہنچ رہی، روزے کے اندر داخل ہوئے، چاروں طرف سے گھوم کر آئے، کوئی بات سمجھ نہ آئی۔ وزیر سے پوچھا، وزیر نے کہا حضرت ایسا کرتے ہیں مدینہ کے تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ سب مسجد میں جمع ہو جائیں، ہم سب کو ہدایہ دیں گے، جو حضور نے آپ کو 2 شکلیں بتائی ہیں خواب میں، آپ ان میں سے دیکھ لینا کوئی ہے تو نہیں، کیا آپ ان شکلوں کو پہچانتے ہو؟ سلطان نے کہا ہاں میں پہچانتا ہوں، مجھے یاد ہے وہ شکلیں۔ اب سب لوگوں کو جمع کر دیا گیا کہ سلطان ہدایہ تقسیم کر رہے ہیں، سارے لوگ مسجد میں آ گئے، سلطان نور الدین ہدیے تقسیم کرتے رہے اور ایک ایک کو مسجد سے رخصت کرتے رہے، سارے لوگ رخصت ہو گئے لیکن وہ 2 آدمی نظر نہ آئے۔ سلطان نے جمال الدین سے کہا کہ وہ تو نظر نہ آئے، لوگوں سے پوچھا کیا مدینہ میں کوئی رہا ہے یا سب آ گئے؟ لوگوں نے کہا کہ سب آ گئے، مدینہ میں تو کوئی نہیں رہا، اس دور میں اتنی آبادی بھی نہیں تھی،
تو کہا جتنے لوگ ہیں سب آ گئے۔ سلطان نے کہا نہیں کوئی باقی بچا ہوگا، تو تم ارد گرد تلاش کرو۔ تو ایک شخص نے کہا اسپین سے 2 آدمی آئے ہیں، وہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، حج کی نیت سے آئے ہیں، ابھی مدینہ آئے ہیں، تو ہر وقت تلاوت کرتے رہتے ہیں، جنت البقیع صبح جاتے ہیں قبرستان میں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو تحفے تحائف دیتے ہیں، بڑے بزرگ نیک لوگ ہیں، وہ نہیں آئے، باقی سارے لوگ آ گئے۔ سلطان نے کہا مجھے ان کے پاس لے کر جاؤ۔ سلطان نور الدین ان کے پاس جب گئے، سلطان نے جیسے ان کے چہروں کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو وہی چہرے جو حضور نے خواب میں بتائے تھے کہ ان سے مجھے تم یہ تکلیف دے رہے ہیں، تم مجھے راحت پہنچاؤ۔ سلطان نے ان کے چہروں کو دیکھا، بڑی داڑیاں رکھی ہیں، جبے پہنے ہوئے ہیں، سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، فصیح عربی بھی بول رہے ہیں۔ سلطان نور الدین نے ان سے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی اسپین سے آئے۔ کیوں آئے ہو؟ جی حج کرنے آئے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا جی بڑے پرہیزگار لوگ ہیں، ہر وقت تلاوت کرتے ہیں، لوگوں میں صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ سلطان نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، جب حضور نے مجھے بتایا ہے تو ان میں کوئی کمی ہوگی۔ سلطان ان کے خیمے میں گیا، چاروں طرف گھومتا رہا، چکر لگانے کے بعد سلطان نے کہا اس کے سارے سامان کو گھر سے نکالو، جتنا سامان ہے۔ سامان جب نکالا گیا تو نیچے انہوں نے ایک چٹائی ڈالی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ایک دری اور قالین ڈالی تھی۔ جب اس کو ہٹایا گیا تو وہ انہوں نے ایک سرنگ بنائی تھی، اور وہ سرنگ بناتے تھے، رات کے وقت اس کو کھودتے تھے، اور جتنی مٹی ہوتی تھی وہ اپنی زنبیلوں میں، چمڑے کے تھیلے تھے اس میں ڈالتے۔ صبح صبح فجر کی نماز سے پہلے مسجد نبوی کے سامنے جنت البقیع قبرستان ہے، آج بھی موجود ہے، تو یہ فوراً جاتے اور یہ لوگ وہ ساری مٹی قبروں پہ ڈال دیتے۔ اب کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، لوگ سمجھتے قبروں کی زیارت کے لیے جا رہے، تو رات کا اندھیرا ہوتا تھا، اس دور میں بجلی کا انتظام بھی نہیں تھا، تو یہ لوگ صبح صبح جا کر وہ مٹی وہاں ڈال دیتے۔ تو یہ سرنگ بنا رہے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح ہم کر کے معاذ اللہ حضور کے جسم کو یہاں سے نکال کر اسپین لے جائیں گے، معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی بے حرمتی کریں گے، اور یہ کہیں گے تم مسلمان جو مدینہ جاتے ہو تمہارے نبی کا جسم تو ہمارے پاس ہے۔ تو یہ اتنا آگے پہنچ گئے تھے کہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک نظر آ رہے تھے۔ سلطان نور الدین اس سرنگ میں گئے، اور سرنگ سے اندر جاتے جاتے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگوٹھا اور ایڑی نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے حضور کی ایڑی اور انگوٹھے کو چوما اور اپنے چہرے کے ساتھ لگایا اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اور سلطان روتے رہے۔ رونے کے بعد سلطان نور الدین باہر آئے، آتے ہی تلوار لی اور ان سے کہا بتاؤ کس ارادے سے تم لوگ آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم اس ارادے سے آئے تھے کہ ہمیں رشوت دے کر بھیجا گیا تھا، اور ہمیں پہلے عربی زبان سکھائی گئی اور ہمیں عربی معلومات، اسلام کے احکامات بتائے گئے کہ تم جاؤ اور حضور کے کسی طرح جسم کو لے کر آؤ۔ تو سلطان نے ان دونوں کو پھر قتل کیا۔ قتل کے بعد سلطان نے پھر وہاں پر سیسا پلائی ہوئی دیواریں بنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ارد گرد لوہے کو پگھلایا، تانبے کو پگھلایا، اور اتنی جگہ کھودی کے نیچے سے پانی نکلنے آ گیا، وہاں سے لے کر حضور کے روزے تک سیسا پگھلا کر دیواریں بنا دیں، تاکہ آج کے بعد کوئی بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا شیخین کے جسم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سلطان نور الدین کو وہ دونوں شخص بتلائے، اور سلطان آیا اور ان کو قتل کر دیا۔ تو خواب میں کبھی ایسے واقعات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، تو اس لیے خواب میں آنے والے مستقبل کے واقعات کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ تو جب آدمی ایسا کوئی خواب دیکھے تو میں عرض کر رہا تھا کسی دانا اور سمجھدار سے پوچھ لیا کرے۔ اسی طرح بسا اوقات انسان اپنے مرحومین کو خواب میں دیکھتا ہے، اپنے والدین کو، عزیز و اقارب میں سے کسی کو، گھر والی کو، بھائی کو، اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ خواب میں اگر کسی مردے کو دیکھا جائے اس کی 3 حالتیں ہوں گی۔ اگر اسے دیکھا ہے جوانی کی حالت میں، صاف ستھرے لباس میں، اور اس کی وضاقت اچھی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص اچھی حالت میں ہے۔ اور اگر کسی مردے کو خواب میں دیکھا کہ اس کی وضاقت بوسیدہ ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جسم پہ گرد و غبار چھایا ہوا ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، تو میت پریشانی کی حالت میں ہے، اسے ایصال ثواب کیا جائے، اور اگر اس کا قرضہ ہے تو قرضے کی ادائیگی کی جائے۔ اور اگر آدمی ایسی حالت میں دیکھے کہ اس کا ہاتھ یا پاؤں میت کا ٹوٹا ہوا ہے، چلنے میں اس کے لیے دشواری ہے، تو یہ اشارہ ہے حقوق العباد میں کوئی کمی کی ہے، اور ان کے لواحقین کو، عزیز و اقارب کو چاہیے کہ ان کے حقوق العباد کو ادا کر دیں۔ تو اس طرح جب آدمی مرحومین کو دیکھتا ہے یہ اشارہ ہوتا ہے ایک بات کی طرف۔
اسی طرح بسا اوقات آدمی خواب میں پانی دیکھتا ہے. پانی کی 3 قسمیں ہیں. اگر پانی بالکل صاف ستھرا سفید دیکھے اس کی تعبیر ہے رزق اور خوشحالی کے ساتھ. اور اگر کوئی گٹر کا پانی، گندا پانی، بولو براز والا دیکھتا ہے اس کی تعبیر دولت سے ہے کہ اس کو پیسہ اور دولت ملے گی. لیکن یہ احتیاط کرے کہیں یہ حرام میں نہ پڑ جائے، حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہوگا، احتیاط کرے یہ. اور اگر کوئی گدلا پانی دیکھتا ہے، سیلاب والا، مٹی والا، تو یہ اشارہ ہے کہ اس کو بیماری آ سکتی ہے، صدقہ کر دے تاکہ آنے والے بیماریوں سے اس کی حفاظت ہو جائے. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اپنے مرحومین کو خواب میں دیکھوں کہ وہ کس حالت میں ہے مجھے پتہ چل جائے، تو علامہ سخاوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع، اس میں انہوں نے لکھا کہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میری بیٹی کا انتقال ہوا ہے اور میں بڑے غم کی حالت میں ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کس حال میں ہے تو مجھے خواب میں آ جائے. حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں، یہ تم اللہ سے مانگو. انہوں نے کہا نہیں، آپ کوئی عمل بتا دو. تو القول البدیع میں ہے کہ حسن بصری نے عمل بتایا کہ تم 4 رکعت نماز پڑھو اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر پڑھو، الہاکم التکاثر. اور جب نماز پوری ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو اور باوضو ہو کر سو جاؤ، انشاءاللہ خواب میں زیارت ہوگی. تو اب اس خاتون نے اسی طرح جب کیا، خواب میں اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو بیٹی کو دیکھا بڑی پریشانی کی حالت میں کہ جسم پہ آگ لگی ہوئی ہے اور پاؤں میں اس کی بیڑیاں ہیں، نہایت خوفناک حالت ہے، بڑے عذاب میں مبتلا ہے، چیخ و پکار کر رہی ہے. ماں نے جو بیٹی کو دیکھا تو برداشت نہ ہوا، ایک دم چیخ ماری، آنکھ کھل گئی. صبح حسن بصری کے پاس آئیں کہ میں نے تو اس طرح دیکھا ہے. انہوں نے فرمایا کہ تم ایصال ثواب کرو، صدقہ خیرات کرو تاکہ اللہ اس کے لیے آخرت کے مراحل کو آسان کر دے. اب 2 دن گزرے تھے کہ حسن بصری نے خواب دیکھا اور اسی لڑکی کو خواب میں دیکھا اور جنت میں ایک تخت بچھا ہے اور وہ لڑکی اس تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے، بڑی خوش و خرم ہے. حسن بصری نہ پہچان سکے، پوچھا بھئی تو کون ہے؟ کہا میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں. کہا وہ خاتون تو کہہ رہی تھی کہ آپ بڑی مشقت اور تکلیف میں ہو اور آپ تو یہاں بڑی راحت میں ہو. تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ واقعی میں پریشانی اور تکلیف کی حالت میں تھی، لیکن قبرستان سے ایک شخص گزرا، وہ بڑا نیک آدمی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا تھا. تو جب ہمارے قبرستان سے گزرا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور درود شریف پڑھنے کے بعد اس نے کہا اے اللہ، یہ جتنے مردے ہیں میں سب کو ایصال ثواب کرتا ہوں، اس درود کے بدلے سے تو ان سب کی مغفرت کر دے. کہا اس درود کے بدلے سے اللہ نے تمام قبرستان کے لوگوں کی مغفرت کر دی اور اسی میں بھی شامل ہوں. تو کہا میں اپنے گناہوں میں تھی لیکن درود شریف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز دے دیا کہ ہم سب کی مغفرت ہوئی تو اس میں میری بھی مغفرت ہو گئی. تو دیکھیں حسن بصری نے اسے عمل یہ بتایا. اس لیے اگر کوئی خواب میں اپنے مرحومین کو دیکھنا چاہے تو یہ عمل کرے لے، انشاءاللہ ممکن ہے اسے زیارت ہوگی. اسی طرح اگر کوئی چاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے خواب میں زیارت ہو جائے تو ایسا آدمی درود شریف کثرت سے پڑھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھے اور باوضو رہے، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. خصوصاً شب جمعہ میں انا اعطیناک الکوثر یہ سورت 1000 دفعہ پڑھے اور 1000 دفعہ پڑھ کے باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر سو جائے، انشاءاللہ اسے خواب میں حضور کی زیارت ہوگی. اور اگر ایک جمعہ نہ ہوئی تو دوسرا نہیں تو تیسرا، انشاءاللہ اسے ضرور ہو جائے گی. اگر نہ ہو تو اس کی وجہ ہوگی کہ اس کی کمائی میں حرام مال ہوگا، یا اس کی گھر میں تصویریں ہوں گی، یا گھر میں نیٹ کیبل ہوگا تو حضور کی زیارت نہیں ہوگی. اس لیے کہ لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں فرشتے نہیں آتے تو امام الانبیاء کیسے آئیں گے؟ اس لیے آج ہم کہتے ہیں نا اولیاء کی زیارتیں نہیں ہوتی، صلحاء کی زیارتیں نہیں ہوتی، تو نیک لوگوں کی زیارتیں کیسے ہو؟ 20 انچ کا ٹیلی ویژن لگایا، 30 انچ کی LCD گھر میں لگائی ہوئی ہے، موبائل سارا بیہودہ فلموں سے گانوں سے بھرا ہوا ہے، دل و دماغ کے اندر فحاشی کی باتیں ہیں، اسے نبی کی زیارت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ایسے گندے آدموں کو، ایسے پاکیزہ لوگوں کی زیارتیں نہیں کرواتا. اس لیے اگر ہم چاہیں کہ ہمیں صلحاء کی نیک لوگوں کی زیارتیں ہوں، رزق حلال کو اپنائیں، گھر کے اندر 4 دیواری میں شریعت کے مطابق اعمال کو لے کر آئیں، درود شریف کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ ہم جو چاہیں گے اللہ اسے پورا کرے گا. میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ درود شریف پر انسان کو اللہ کیا عطا کرتا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں جتنا ممکن ہو سکے باوضو انسان رہے، چلتے پھرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے.
اسی کتاب میں علامہ سخاوی نے القول البدی میں ایک واقعہ لکھا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج کے لیے جا رہا تھا تو میرے آگے ایک نوجوان تھا، لیکن میں نے عجیب بات دیکھی کہ نوجوان جو قدم رکھتا تو پڑھتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اگلا قدم رکھتا پھر پڑھتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہر قدم پر حضور پر درود شریف پڑھتا تھا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں عراق سے ہم چلے ہیں، پورے راستے میں دیکھ رہا ہوں ہر قدم پر یہ نوجوان درود پڑھ رہا ہے۔ مجھے اس پہ بڑا رشک آیا کہ کیا اللہ والا آدمی ہے، حضور سے محبت اور عقیدت اتنی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، تم جو ہر قدم پر درود پڑھتے ہو یہ زندگی بھر کا معمول ہے یا کوئی اس کا باعث ہے، کوئی سبب بنا ہے؟ اس نے اپنا واقعہ سنایا، کہا کہ چند سال پہلے میں اپنی والدہ کو لے کر گیا حرم، ہم حج کے ارادے سے گئے تھے۔ میری والدہ اور میں جیسے حرم میں داخل ہوئے تو کہتے ہیں اچانک یہ ہوا کہ میری والدہ بیمار ہو گئیں اور ان کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا اور ان کا پیٹ پھول کر بالکل اوپر آ گیا، چلنا پھرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ میں بہت پریشان ہو گیا، بیت اللہ کے اندر ہم تو حج کے ارادے سے آئے ہیں اور والدہ کا چہرہ سیاہ ہے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتی، حج کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں میں پریشان ہوا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا، درود پڑھتے رہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، میں اچانک دیکھتا ہوں سامنے مجھے ایک نور نظر آیا اور ایک نور میں ایک انسان نظر آیا کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا تھا، سفید لباس، سفید امامہ، سفید رومال، نہایت حسین اور جمیل۔ انہوں نے میری والدہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا، پیٹ پہ ہاتھ پھیرا تو بیماری ختم ہو گئی۔ میری والدہ کو ہاتھ سے پکڑا، وہ ایک دم کھڑی ہو گئیں، چلنے لگ گئیں۔ میں حیرت میں پڑ گیا، ایسی سخت بیماری کیسے ٹھیک ہو گئی؟ میں نے کہا آپ کون ہو جس نے میری اس مشکل میں مدد کی ہے؟ کہا مجھے پہچانا نہیں، میں تمہارا وہی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جس پر تم درود پڑھ رہے تھے، جس پر تم درود پڑھ رہے تھے میں وہی پیغمبر ہوں۔ تم نے اتنی کثرت سے میرے اوپر درود پڑھا کہ بار بار مجھ پر پیش ہوتا رہا۔ میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ یا اللہ میں اپنے اس بندے کی مدد کے لیے جاتا ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے اجازت دی تو میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم رکھو تو پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو زندگی بھر ان کا معمول رہا، یہ پڑھتے رہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہیں مرحومین ہمیں نظر آئیں تو ہم درود کا اہتمام کریں، سورہ تکاثر کا کریں تو ہمیں نظر آئیں گے۔ پھر ہم جس حال میں انہیں دیکھیں تو علماء سے اس کی تعبیر پوچھ لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ الحدیث صاحب نے مجھے